عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ آداب۔ آج انشاءاللہ ہم فارسی 12th کلاس کا چیپٹر نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو درس دوم لیسن نمبر 2، واجہہ و جملے یعنی الفاظ اور ان سے جملے۔ مادر ماں کو کہتے ہیں، برادر بھائی، دختر لڑکی کو بھی اور بیٹی کو بھی کہتے ہیں، لڑکی یا بیٹی۔ پدر باپ، زن عورت، پسر لڑکا، زن عورت کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ پسر لڑکا یا بیٹا۔ خواہر، تلفظ خواہر نہیں بلکہ خواہر کرنا ہے۔ اور شوہر خاوند، خالہ خالہ، یا امو ماموں یا چچا۔ پدر بزرگ دادا، مادر بزرگ دادی۔ برادر زادہ یعنی بھانجا یا بھتیجا، دونوں کو کہا جاتا ہے۔ خواہر زادہ بھانجی، بھتیجی یا بھانجی، دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ اور مخارج، کون سے مصدر سے کون سا لفظ نکلا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اور ایک کاپی اور پینسل بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو ضروری الفاظ یا مصادر بتائے جائیں وہ آپ ساتھ ساتھ میں نوٹ کرتے رہیں۔ تو پدرم پنجا دو سال دارد، پدرم میرا باپ، پنجا 50 و دو سال دارد، پدرم پنجا دو سال دارد، میرا باپ 52 سال کا ہے۔ دارد جو ہے مصدر داشتن سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے رکھنا۔ دارد وہ رکھتا ہے یا رکھے گا۔ دوبارہ دیکھ لیں، پدرم پنجا دو سال دارد، میرا باپ 52 سال کا ہے۔ و در دبیرستان درس می دهد، دبیرستان کہتے ہیں ہائر سیکنڈری اسکول کو، اور دبستان کہتے ہیں ہائی اسکول کو، اور دانشکدہ کہتے ہیں کالج کو، اور دانشگاہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے بتا دیا سب۔ تو یہاں آپ لکھیں گے کہ وہ در دبیرستان درس می دهد، دہد مصدر دادن سے نکلا ہے اور دادن کے معنی ہیں دینا۔ دہد دیتا ہے یا دے گا۔ اب دوبارہ دیکھ لیں آپ، وہ در دبیرستان درس می دهد، اور ہائر سیکنڈری اسکول میں سبق پڑھاتا ہے یا دیتا ہے۔ مادرم میری ماں 50 سال است، 50 سال کی ہے۔ و در خانه کار می کند، اور گھر میں کام کرتی ہے۔ کند جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ مصدر کردن کا مضارع ہے۔ کند کرتا ہے یا کرے گا، یا کرتی ہے یا کرے گی۔ تو پدرم میرا باپ ہر روز صبح، روزانہ صبح بے دبیرستان می رود، ہائر سیکنڈری اسکول جاتا ہے۔ رود جو ہے یہ رفتن سے نکلا ہے اور رفتن کے معنی ہے جانا۔ رود جاتا ہے یا جائے گا۔ و مادرم اور میری ماں کارهای خانه را می کند، گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ من 3 خواهر و 2 برادر دارم، میری 3 بہنیں
اور 2 بھائی ہیں، یا میں 3 بہنیں اور 2 بھائی رکھتا ہوں۔ دارم میں رکھتا ہوں یا میں رکھتی ہوں، تو میری 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہر سے خواہران از من کوچکتر اند، تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ یکی از خواہران من شوہر دارد، میری بہنوں میں سے ایک بہن شادی شدہ ہے۔ اما لیکن دو خواہر دیگر من در خانه پدر هستند، لیکن دو خواہر دیگر میری دوسری 2 بہنیں در خانه پدرم هستند، میرے باپ کے ہی گھر میں ہیں۔ برادران من ہر 2 از من بزرگتر اند، میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ و در خانه خودشان هستند، اور وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ میں ہر روز بے دبیرستان می روم، ہائر سیکنڈری اسکول جاتا ہوں۔ و در آنجا درس می خونم، یہ خانم ہے لکھا ہوا لیکن اس کا تلفظ ایرانین خونم کرتے ہیں، تو در اونجا درس می خونم، تو وہاں پہ میں سبق پڑھتا ہوں۔ روزهای یکشنبه اتوار والے دن استادان به دبیرستان نمی آیند، استاد حضرات ہائر سیکنڈری اسکول نہیں آتے ہیں۔ من ہم به دبیرستان نمی روم، میں بھی اسکول نہیں جاتا ہوں۔ و در خونه درس می خونم، اور گھر پر ہی سبق پڑھتا ہوں، اور گھر میں ہی سبق پڑھتا ہوں۔ تو اسی سے متعلق ہماری تمرین ہے، اسی لیسن کے متعلق یہیں سے ہم نے جواب دینے ہیں۔ فارسی زبان میں کوسچن ہے اور فارسی میں ہی اس کے جواب ہم نے دینے ہیں، تو آپ دیکھیں گے، غور فرمائیں گے۔ سوال ہے زیر را پاسخ بدہید، نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ بدہید دادن مصدر سے ہے، دادن کے معنی ہے دینا، اور دہد اس کا مضارع ہے۔ بدہید آپ دیجئے، یہ دال ہے۔ تو آنسر دی فالوئنگ کوسچنز، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ انٹو پرشن ہونا چاہیے تھا بہرحال۔ تو نمبر 1، آیا خواہر شما ہر روز به دبیرستان می رود؟ تو اس کا جواب ہے بله خواهر من، شما کی جگہ آپ نے لگانا ہے بله خواهر من ہر روز به دبیرستان می رود۔ اور سوال نمبر 2، آیا پدر شما در دبیرستان درس می دهد؟ بله پدر من در دبیرستان درس می دهد، شما کی جگہ من آ جائے گا۔ تو سوال نمبر 3، شما چند تا برادر و خواہر دارید؟ آپ کے کتنے بھائی اور کتنے بہن ہیں؟ من دو برادر و 3 خواہر دارم، میرے 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ شما چند تا خواہر دارید؟ آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ تو من 3 خواہر دارم، میری 3 بہنیں ہیں۔ آیا خواہر شما از شما کوچکتر است؟ کیا آپ کی بہن آپ سے بڑی ہے؟ بله خواهر من از من کوچکتر است۔ آیا خواهر بزرگ شما شوهر دارد؟ بله خواهر بزرگ من شوهر دارد۔ مادر شما چند سال است که در خانه کار می کند؟ مادر شما آپ کی ماں چند سال است کتنے سال ہوئے ہیں کہ در خانه کار می کند، کہ وہ گھر پر کام کاج کرتی ہے۔ مادر من 18 سال، 18 یعنی 18، 18 یعنی میں یہاں پہ اسکرین پہ لکھ کے دکھا رہا ہوں،
ہجدہ یعنی 18، ہجدہ سال است، ہجدہ یعنی 18 سال ہو گئے ہیں۔ خواہر مادر من 18 سال است کہ در خونه کار می کند، میری ماں 18 سال ہو گئے ہیں کہ وہ گھر میں کام کرتی ہے۔ شما چند تا خاله دارید، آپ کی کتنی خالائیں یا آپ کی کتنی آنٹیاں ہیں یا آپ کی کتنی خالائیں ہیں؟ تو من دو خاله دارم، من دو تا خاله دارم۔ آیا برادر زاده شما درس میخواند؟ کیا آپ کا بھائی سبق حاصل کرتا ہے، سبق پڑھتا ہے؟ بالہ برادر زاده شما درس میخواند۔ معذرت چاہوں گا، برادر زادہ ہے۔ آیا برادر زادہ شما، کیا آپ کا بھانجا یا آپ کا بھتیجا درس میخواند، سبق پڑھتا ہے؟ تو ہم کہیں گے بالہ برادر زادہ من درس میخواند، کہ میرا بھتیجا یا بھانجا سبق پڑھتا ہے۔ امو شما چه کار میکند؟ آپ کا چچا کیا کام کرتا ہے؟ تو یہاں ہم کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ امو من یک استاد است، یا امو من در دبستان درس میدهد، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ امو من یک مہندس است، کہ میرا چچا ایک انجینئر ہے۔ پھر ہے اسی تمرین کی بیجز ہے، روزهای هفته را بنویسید، یعنی روزهای هفته را، ہفتے کے دنوں کے نام، را بنویسید ان کے نام آپ لکھیے۔ تو ہفتے کے دنوں کے نام سب سے پہلی ہے شنبہ، یعنی فارسی میں ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اردو میں اور انگلش میں جب بھی ہم دنوں کے نام لینا شروع کرتے ہیں تو ہم ایتوار سے شروع کرتے ہیں، ایتوار، سوم، منگل، بدھ، ویر، شکر، سنیچر۔ تو اسی طریقے سے اگر انگلش میں شروع کرتے ہیں تو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے۔ تو لیکن فارسی میں ایسا نہیں ہے، فارسی میں سب سے پہلا دن جو ہے وہ سیٹرڈے مانا جاتا ہے، اور سنڈے جو ہے وہ پہلا دن مانا جاتا ہے، اور منڈے دوسرا دن مانا جاتا ہے۔ تو کاؤنٹنگ فارسی میں سیٹرڈے سے شروع ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ تو شنبہ یعنی سیٹرڈے، یک شنبہ یعنی سنڈے، دوشنبہ یعنی منڈے، اور سہ شنبہ یعنی ٹیوزڈے، چہار شنبہ ویڈنسڈے، پنج شنبہ تھرسڈے، یا پنج شنبے کو جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اور جمعہ یا آدینہ بھی کہتے ہیں، یعنی فرائیڈے۔ تو یہ ہفتوں کے دنوں کے نام آ گئے جو آپ کو بتانے تھے۔ تو آگے ہمارا کوشچن ہے، آج شمارگی یک تا 30 بنویسید، یعنی 1 سے لے کر 30 تک فارسی عدد یا گنتی لکھیے، آپ لکھیے۔ تو میں بولوں گا انشاءاللہ آپ لکھیں گے، کیونکہ یہ میں نے لکھی نہیں ہے، صرف میں بولوں گا آپ لکھ لیں گے، چونکہ میں نے آپ کو یہ کروائی ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ لکھیں گے سارے۔ تو صرف میں بول دیتا ہوں، آپ کو آتی ہے سب کو۔ تو یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، اور لاسٹ پہ ہے سی یعنی 30۔ تو فصل ہے یہ سال را بنویسید، یعنی سال کے موسموں کے نام لکھیے، سال کے موسموں کے نام لکھیے۔ تو سب سے پہلے ہے فصل بہار، موسم بہار، فصل تابستون، موسم گرما، فصل پائیز، موسم پتجھڑ یا خزاں کا موسم، اور لاسٹ پہ ہے فصل زمستون
یعنی سردی کا موسم، جاڑے کا موسم. تو جملہ های زیر را به فارسی ترجمہ کنید. تو نیچے دیے گئے جملوں کو فارسی میں ترجمہ کیجئے. یہ انگلش میں سنٹنس بنائے گئے ہیں، ان کو آپ نے فارسی میں ترجمہ کرنا ہے. ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ سینٹینسز انٹو پرشین، یعنی نیچے دیے گئے جو جملے ہیں ان کو فارسی میں ترجمہ کیجئے. تو میں تو ان کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں گے. سن از بگر دین دی ارتھ، سن از بگر دین دی ارتھ، کہ سورج جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے. تو میں نے ہاتھ سے کمپوزنگ کر کے آپ کے لیے سلائیڈ بنائی ہے، تو وہاں سے مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ آپ کے سامنے ہے آپ کی سکرین پہ. خورشید بزرگ تر از زمین است، یعنی اس کو انگلش فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. تو خورشید بزرگ تر از زمین است، سورج زمین سے بڑا ہے. پھر ہے ہمارے پاس اٹ واز سنی یسٹرڈے، کہ کل دھوپ کھلی ہوئی تھی، گزشتہ کل دھوپ لگی ہوئی تھی، دھوپ کھلی ہوئی تھی. تو دی روز آفتابی بود. اور یہاں آپ دیکھ لیں پھر یہ دی اسکائی از بلو، تو آسمان نیلا ہے. تو اس کو کہیں گے معذرت چاہوں گا، آسمان آبی است، آسمان آبی است. پھر ہے ہمارے پاس اٹ از کولڈ ان ونٹر، سردیوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے. اٹ از کولڈ ان ونٹر، تو فارسی کا اس میں ہے زمستون سرد است. زمستون، زمستون ہے تو یہ زمستان ہے تو اس کو تلفظ زمستون کرتے ہیں. اسی طریقے سے میدان ہے تو میدون تلفظ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تابستان ہے تو تابستون تلفظ کرتے ہیں. یہ ایرانین کا اپنا ایک الگ ان کا بولنے کا انداز ہے. تو لہٰذا آپ یاد رکھیں گے کہ زمستان ہے تو زمستون پڑھنا ہے. زمستون سرد است. تو اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ ہے اٹ واز وارم لاسٹ یسٹرڈے، پچھلے سال گرمی تھی، پچھلے سال گرمی تھی. تو پار سال تابستون گرم بود، پار سال تابستون گرم بود، پچھلے سال موسم کافی گرم تھا. تو پھر ہے آٹم از اے بیوٹیفل سیزن، موسم خزاں فصل پائیز کشنگ است، موسم خزاں خوبصورت موسم ہے، فصل پائیز کشنگ است. اسی طریقے سے ہے 7 نمبر پہ ہے دیر آر 4 سیزنس ان اے ایئر. تو یہاں میں نے لکھا ہے یک سال 4 فصل دارد یا است، دونوں لکھ سکتے ہیں. 4 سال، یک سال 4 فصل است یا یک سال 4 فصل دارد. تو اس کے بعد ہے اٹ از کولڈ ٹوڈے، آج سردی ہے. تو اس کے لیے ہے امروز ابری است، نا ایک منٹ، ہاں کلاؤڈی، کولڈ نہیں کلاؤڈی، اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے. تو امروز ابری است. پھر ہے ہمارے پاس دی سن ڈز ناٹ شائن، سورج نہیں چمکتا ہے. تو خورشید نمی تابد، خورشید نہیں چمکتا ہے. پھر ہے ہمارے پاس نمبر 10 جملہ لاسٹ ون، سیٹرڈے از دی فرسٹ ڈے آف دی ویک. تو اس کے لیے ہے شنبہ روز اولین ہفتے است، شنبہ روز اولین ہفتے است. اچھا، پھر ہے ہمارے پاس کہ ضمیر های زیر را بخوانید، ضمیر های زیر را بخوانید. تو یہاں میں ترتیب میں بک کی ترتیب میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہوں گا جو میرے نظریے سے ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ پہلے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ضمیر کیا چیز ہے، اس کے بعد ضمیر کا استعمال کرنا تھا. تو یہاں یہ سب سے لاسٹ پہ ایک کوشچن ہے، آپ یہ پڑھیں گے. میں یہاں پہ آپ کے لیے انڈر لائن کر کے بتا رہا ہوں، یہ والا پورشن آپ یہ پڑھیں گے آپ. یاداشت، یعنی جو چیز یاد رکھنے کے قابل ہے، جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ضمیر، ضمیر کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ ضمیر کیا ہے. پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اوپر والا کوشچن نمبر 3 کریں گے کہ ضمیر لفظی است، ضمیر ایک ایسا لفظ ہے کہ بجائے اسم استعمال میں شود، جو اسم کی جگہ استعمال میں لایا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟
دوبارہ دیکھ لیں آپ. ضمیر لفظیس، ضمیر ایک ایسا لفظ ہے کہ بجائے اسم استعمال میں شود، جو اسم کی جگہ یا اس کے بدلے یا اس کے بجائے استعمال میں لایا جاتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انگلش میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو دی گئی ہے. A pronoun is a word which is used in place of a noun. For example، کون کون سے پرونون ہیں جو لگائیں گے آپ اسم کے ساتھ تو وہ پرونون بن جائے گا میم. میم لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا میرا، مان کا معنی ہوگا ہمارا، اور تے سے مراد ہو گیا تیرا، اور تان سے مراد ہو گیا تمہارا، اور شین سے مراد ہو گیا اس کا. اس کے معنی اس کا لیے جائیں گے، اور شان سے کے معنی ان کا لیے جائیں گے. جمع غائب کا صیغہ ہے یہ. شین واحد غائب، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، تھرڈ پرسن سنگولر. اور شان تھرڈ پرسن پلورل، یعنی صیغہ واحد جمع غائب، صیغہ جمع تھرڈ پرسن پلورل. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا. اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 پر. کوشچن نمبر 3 میں یہ انڈر لائن کرتا ہوں، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو آپ دیکھیں گے. کتاب کتابم میری کتاب، کتاب مون ہماری کتاب، کتابت تمہاری کتاب، کتابتان تمہاری کتاب، کتابش اس کی کتاب، چاہے اس مرد کی یا اس عورت کی کتاب، اور کتاب شان ان کی کتاب. ٹھیک ہے جی. حوالہ اسم ہائی زیر را ضمیر بھی سازید کہتا ہے کہ حوالہ اب از اسم ہائی زیر را نیچے دیے گئے اسموں سے ضمیر بھی سازید، ان کو کیا کیجئے؟ ضمیر بنائیے. آپ ضمیر بنائیے. تو پدر کہتے ہیں باپ کو، تو اس سے ضمیر ہم بنائیں گے تو پدرم میرا باپ، پدرمون ہمارا باپ، پدرت تمہارا باپ، پدرتان تمہارا باپ، پدرت ہو گیا تیرا باپ، پدرتان تمہارا باپ، پدرش اس کا باپ، پدرشان ان کا باپ. پھر اسی طریقے سے قلم سے بنانا ہے ضمیر ہم نے. قلمم میرا قلم، قلممون ہمارا قلم، قلمت تیرا قلم، قلمتان تمہارا قلم، قلمش اس کا قلم، اس ایک مرد یا ایک عورت کا قلم، اور قلم شان ان کا قلم. اسی طریقے سے برادر سے بنانا ہے آپ نے ضمیر. برادر برادرم میرا بھائی، برادرمن ہمارا بھائی، برادرت تمہارا بھائی تیرا بھائی، برادرتان تمہارا بھائی، برادرش اس ایک مرد کا یا ایک عورت کا بھائی، برادر شان ان کا بھائی. اسی طریقے سے دختر کہتے ہیں لڑکی کو، اور دخترم میری لڑکی، دختر مون ہماری لڑکی، دخترت تیری لڑکی، دختر تان تمہاری لڑکی، دخترش اس کی لڑکی، اور دختر شان ان کی لڑکی. اور لاسٹ ون از میزم میرا میز، میزمون ہمارا میز، میزت تیرا میز، میزتان تمہارا میز، میزش اس کا میز، اور میز شان ان کا میز. تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا فارسی کا لیسن نمبر 12ویں کی کلاس کا لیسن نمبر 2. تو انشاءاللہ یہ آج پائے تکمیل کو پہنچا ہے. تو ہر بار کی طرح میں پھر کہنا چاہوں گا آخر پہ کہ ایک ایک پیج فارسی ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے آپ دل لگا کے سکون کے ساتھ روزانہ ایک پیج، اگر ایک پیج آپ کو زیادہ لگتا ہے تو آدھا ہی لکھیں، لیکن سکون کے ساتھ لکھیں، آرام سے لکھیں اور دل لگا کے لکھیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.